بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکوع سے سر نہ اٹھائیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور نماز ادا کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچا زاد بن ابو طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن، کیا تم نے اگلی صف کی وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولیٰ سے دور کر دیا؟ کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا؟ عرض کیا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی، میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھی۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گھر چلا گیا اور گھر جا کر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکارا، مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہیں دیا، تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے، یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی۔ میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تڑی صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور نہ ہی مجھے معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا، مرحبا، اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو جو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا اور کس نے اٹھایا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پیالہ تمہارے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور اس میں حضیرۃ القدوس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو 6 درہم دیے ہیں ان میں سے 1 درہم دے دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ والدہ کہتی ہیں کہ وہ 6 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کو اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے کے قبضے میں ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے جو کہ بندے کے قبضے میں ہے۔ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ 6 درہم دے دیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ 6 درہم دے دیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ یہ اونٹ کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اسے 140 درہم میں بیچوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اونٹ کو ادھر باندھ دے، مگر ایک شرط پہ کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر میں ادا کروں گا۔ اس شخص نے رضامندی ظاہر کر دی اور اونٹ باندھ کر چلا گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا آپ کا ارادہ ہے اسے بیچنے کا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے قیمت پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اونٹ کی قیمت 200 درہم بتائی۔ اس آدمی نے 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 140 درہم دیے اور 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں وہ 60 درہم دے دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اسے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اس سائل کو 6 درہم دیے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض 60 درہم دے دیے۔ جزاک اللہ۔ یا اللہ پاک، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ